الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. اور ہم نے اس کورس کا اور اس نصاب کا جو نام تجویز کیا ہے وہ ہے مبادیات اسلام، اور جسے اردو لغت میں سچے موتی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ ذرا زیادہ معروف ہے. تو اس ابتدائی تعلیم کے لیے سب سے پہلے میں جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ دوسرے کلمات کا بھی، تاکہ سننے اور دیکھنے والے جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے تعلیم دیں. اور جو بزرگ اور نوجوان اور جو بہنیں جن کو جو ہے وہ یہ چیزیں یاد نہیں ہیں، یہ کلمات یاد نہیں ہیں، یا وہ ان کی اصلاح چاہتے ہیں، تو وہ بھی اصلاح کر لیں. تو سب سے پہلے پاکیزہ کلمہ جو ہے وہ کلمہ طیب ہے. عربی میں اسے کلمہ طیبہ کہیں گے، لیکن اردو میں آپ اسے کلمہ طیب بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو آپ اسے کلمہ طیبہ کی تعلیم دیں، اسے یہ کلمہ سکھائیں اور یاد کرائیں. دوسرا کلمہ شہادت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تیسرا کلمہ تمجید ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت شان ہے ہر ایک کلمے کی. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ میں نے بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. چوتھا کلمہ توحید کا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. پانچواں کلمہ استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چھٹا کلمہ جو ہے وہ رد کفر ہے، کہ انسان جو ہے وہ ہر قسم کے غلط عقائد سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ سے جو ہے وہ پناہ طلب کرتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
آپ اسی کلمے میں یعنی جو ہے وہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں اور میں شرک کرنے سے جو ہے وہ بری ہونا چاہتا ہوں، اور اسی طرح بدعات ہیں، خرافات ہیں اور فحش چیزیں ہیں، بہتان لگانا ایک دوسرے پر، اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ ہیں یا صغیرہ، ہر ایک سے اے اللہ مجھے تو بچا لے اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ سچی بات ہے ہم یہ کلمات پڑھتے تو ہیں اور بعض ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں یاد بھی کر لیتی ہیں، لیکن خدا را ان کے معانی کی طرف بھی دھیان دیں، ان کے ترجمے کا بھی دھیان دیا کریں، ترجمے پر بھی دھیان دیا کریں کہ ہم جو الفاظ کہہ رہے ہیں آیا پھر ہم معاشرے میں ان کو دہرا تو نہیں رہے۔ اگر ہم یہاں توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم غیبت سے پناہ چاہتے ہیں، لیکن پھر ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا کر رہا ہوتا ہے، بہن بہن کی غیبت کر رہی ہوتی ہے، یہ چغل خوری جو ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پھر ان برائیوں سے بھی بچیں، صرف الفاظ دہرائے نہ جائیں بلکہ اس کے مفہوم پر بھی ہماری نظر ہو۔ ایمان مجمل ہے، وہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں یعنی میری یہ کوشش ہے کہ چھوٹے لیول سے کام جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور بہت سارے اس میں غفلتیں ہیں ہماری کہ بعض لوگوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے اور بچوں کو ایمان کے بارے میں جو ہے وہ علم نہیں ہے، تو اس لیے میں نے اس سطح سے شروع کیا ہے۔ ایک ایمان مفصل ہے، وہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں تیرے اوپر، فرشتوں پر اور تیری کتابوں پر اور انبیاء کرام پر اور آخرت کے دن پر، اور جو تقدیر اچھی ہے یا بری اس پر بھی میرا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی میرا ایمان ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو یاد کریں، اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو بھی یہ کلمات جو ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم قرآن کریم کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں جو ہے وہ ضرور وہ محفوظ ہو۔ تو میں الحمدللہ قرآن کریم کے ایک حصے کی تلاوت کرتا ہوں، اور ساتھ اذان کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ بچے بھی یاد کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ خالقنا العظیم۔ یہ قرآن کریم کی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو میں بہن بھائیوں سے، بچوں سے، بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی جو ہے قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے اگر اسے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں نہ قاری ہوں نہ بہت بڑا عالم ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی آیات پڑھی ہیں۔ اب ہم آذان پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کی اذان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات دہرائے جائیں گے۔ الصلاة خیر من النوم
الصلاة خير من النوم، یہ 2 مرتبہ دہرائے جائیں گے اور باقی اذان کی شکل وہی رہے گی۔ چونکہ بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں تو اس لیے میں اسی اذان پر اکتفا کرتا ہوں اور اس سلسلہ کو آگے پھر لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے ابھی ماشاءاللہ اذان کے پاکیزہ کلمات سنے۔ اب میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ہم اپنے بچے بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی اور مساجد کی جہاں بچے بچیاں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا شان ہے علماء کرام کی، ائمہ کرام اور قراء حضرات کی جو ہمہ وقت پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں، اور کیا مقام ہے مساجد کے ان ذمہ داران کا اور نمازیوں کا اور مساجد پر اور مکاتب قرآنیہ پر خرچ کرنے والوں کا جو پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ایسی سہولتیں مہیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے محبت کے صلہ میں انعام جو ہے وہ ملتا ہے۔ قرآن کریم بڑی محبت کرنے والی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ کلام ہے، یہ فرما رواؤں کے فرما روا کا کلام ہے، اپنے اندر بے بہا خزانہ رکھتی ہے، جو اس سے دوستی رکھتا ہے وہ اسے کبھی بھی محروم نہیں رکھتی۔ حدیث شریف میں ہے جو قرآن کریم کی اس قدر تلاوت کرتا ہے کہ اسے اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اور اسے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکے یا کسی آرزو کا ذکر ہی کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے اس قدر نواز دیتے ہیں کہ مانگنے والوں سے، دعائیں کرنے والوں سے ان کو زیادہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس قدر ملتا ہے کہ لوگ رش کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، حضور حق تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوع بشر چمک اٹھی، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ طالب علم ہیں، نوجوان ہیں، یا عمر رسیدہ لڑکے ہیں یا لڑکی، ماں ہیں یا بہن، خاتون خانہ ہیں یا خاتون ورکر، یا بڑی عمر کی عورت، عام آدمی ہیں یا بڑے عہدیدار، مسجد سے تعلق ہے یا کوئی اور پیشہ وارانہ کام ہے، آپ رائٹر ہیں یا سیاستدان، فارمر ہیں یا دکاندار، وکیل ہیں یا بزنس مین، زندگی کے کسی شعبے سے متعلق کیوں نہیں، قرآن پاک کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے اوقات زندگی کو اگر چاہیں تو 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، اپنے لیے، گھر کے لیے، خلق خدا کی بہبود کے لیے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انسان کے بھی 3 ادوار ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے اور بڑھاپا۔ اگر ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وقت کی زکوٰۃ نکالیں، تھوڑا سا وقت کسی فلاحی ادارے کو دیں، کسی سینٹر یا مسجد میں جا کر بچوں کو تعلیم دیں۔ ہماری بہنیں بھی اسی طرح کی تقلید کریں، بہنوں کے پاس وقت کی فراوانی رہتی ہے، ایسا کرنے سے اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے بہت محبت رکھیں۔ تو قرآن کریم کی تعلیم پر آپ نے یہ میری باتیں سنی کہ قرآن کریم جو ہے کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں، ہم کوشش کریں کہ اگر سادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ترجمہ کی بھی عادت ڈالیں۔
اسی طرح کرنے سے قرآن فہمی پیدا ہوگی۔ اس ملک میں اپنی زبان سے مضبوط رشتہ بھی ضروری ہے، اس سے میری مراد اردو زبان ہے۔ لندن علم و ادب کا گہوارہ ہے، بقول شاعر عزت اردو کو خوب دیتا ہوں، کوئی کاغذ ملے جو اردو کا تو احتراماً چوم لیتا ہوں۔ گھر کے ماحول میں تبدیلی کے لیے ہم گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں۔ آج برٹش بورن بچوں کو اردو لکھنا تو کجا بولنا بھی نہیں آتا، حالانکہ ہماری اس قومی زبان میں بہت بڑا ادبی ورثہ ہے جس سے ہمارے بچے محروم ہیں۔ بچوں کو شوق دلانے کی خاطر ہم خود بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ہر ماہ ایک شیڈول بنائیں جس میں کچھ باتیں متعین کر لی جائیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس سے بات چیت کی جائے۔ خدا بھلا کرے ہمارے بزرگوں کا اور نامور ادیبوں کا جو ادبی مجالس قائم کر کے اس زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اردو زبان کے علاوہ عربی زبان پر بھی عبور ضروری ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عربی بھی سیکھیں تاکہ ہمارے اندر قرآن پاک کا جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو۔ یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں بچیاں ہیں، یہ ان سے تعلق ہمارا صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اخروی زندگی میں بھی جو ہمیشہ والی ہے، یہ چیزیں ہمارے آخرت میں بھی یہ کام آئیں گی۔ ہماری اولادیں ہمارا بہترین اثاثہ ہیں۔ ہماری نیک اولاد یا تو جنت کے دروازوں کے کھلنے کا ذریعہ ہیں یا نافرمانی کی صورت میں دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ نیک اولاد کے اعمال میں والدین کو برابر اجر ملتا ہے کیونکہ اس پودے کی آبیاری ان کے خون سے ہوئی ہے۔ بچپن میں انہیں اپنے جیسا سمجھ کر روک ٹوک نہ کریں بلکہ حکمت کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، یہ دعائیں اولاد کو نیک اور پرہیزگار بنا سکتی ہیں۔ ایک دعا یہ بھی یاد کر لیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ اور ایک اور بھی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 40 سال کی عمر ہو جائے ماں باپ کی، پیرنٹس کی، تو وہ جو ہے وہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں جیسا کہ آپ نے یہ دعا سنی ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں پر اور بچیوں پر توجہ دیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ جو ہے میرے ذہن میں جو ہے وہ سگنل دے رہا ہے کہ وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ یہ پرانی بات ہے، پاکستان میں کسی ایک جنازے میں ہم شامل تھے، کسی امیر آدمی کا جنازہ تھا، تو جب میت سامنے رکھی گئی تو ایک نوجوان جو ہے دور سے صفوں کو چیرتا ہوا فرنٹ پہ آ گیا اور زار و قطار جو ہے وہ رونے لگ گیا۔ ہم نے جو ساتھ ہمارے چند ساتھی کھڑے تھے ان سے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس مرحوم کا یہ بیٹا ہے۔ تو اس نے زور زور سے یہ بات بتائی کہ میرا یہ والد ہے جس کا آج یہ جنازہ ہے، یہ بہت امیر کبیر ہیں
اور اللہ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اور بڑے بڑے ملکوں کے میں نے سفر بھی کیے ہیں، لیکن مجھے آج جو رلا رہی ہے، جو آج جس چیز کا مجھے شدت سے احساس ہے، وہ یہ ہے کہ آج میں اپنے اس بہت بڑے محسن کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، وہ اس صورت میں کہ کوئی مجھے دعا بھی یاد نہیں کہ کس دعا سے میں اپنے مرحوم باپ کو کس دعا سے میں یاد کروں۔ سچی بات ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ اس ایک لڑکے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر تیسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ بچے بچیاں جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور میسج جو ہیں وہ کرتے ہیں فون پر۔ حیرانی ہوتی ہے کہ پہلے تو بڑی عمر کے لوگ مصروف ہوتے تھے، اور اب جو ہے ہمارے بچے بچیاں جو بڑی مشکل جن کی عمر 9 سال ہوتی ہے، 8 سال ہوتی ہے، تو وہ یہ سارے سیکھ جاتے ہیں چیزیں اور وہ میسج شروع کر دیتے ہیں، وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی بسوں پر دیکھا ہے بچے بچیوں کو کہ وہ بیٹھے میسج کر رہے ہیں۔ میسج ضرور کریں، لیکن جو ضروری ہو وہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی جانیں اور کوشش کریں کہ گھر سے نکلیں کوئی آیت مبارکہ لکھ کر جیب میں رکھ لیں، کوئی دعا لکھ کر لے جائیں تاکہ سفر میں اس دعا کو پڑھ لیں اور یاد کر لیں، قرآن کریم کی کوئی آیت یاد کر لیں۔ اگر یہ ہم ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ سال میں بہت سارا قرآن کریم بھی ہمیں یاد ہو جائے گا، ہمیں صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات طیبات بھی ہمیں یاد ہو جائیں گے اور دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری یہ نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے آگے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اور یہ اس کی عنایت ہے کہ ہم اس سلسلہ کو آج دعا کے عنوان سے شروع کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے آگے بتانی ہیں آپ کو مسنون دعائیں بھی اور ذکر و اذکار بھی بتانے ہیں، اور ہمارا یہ DVD کا سلسلہ جو ہے وہ صرف اسی پر ہی نہیں ختم ہوگا۔ یہ تو ایک جو ہے وہ مثال آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ کر ہم پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے آپ دعا بھی فرماتے رہیے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ قدم بھی ملائیے تاکہ یہ سلسلہ تعلیم اور تدریس کا جو ہے وہ جاری اور ساری رہ سکے۔ جو بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، جو بچے بچیاں گھر میں بیٹھے ہیں، یا نوجوان یا ہمارے بزرگ جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتے، تو وہ ان کو فرصت کے لمحات میں جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس نیت سے اس علم کو حاصل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ
آپ کی یہ طالب علم کی زندگی ہے، اور حدیث میں آتا ہے طالب علم کو اگر موت واقع ہو جائے تو وہ شہیدوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور شہیدوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اے اللہ ہم طالب علم ہیں اور تیرے دین کو ہم سیکھیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے گھرانوں میں یہ آواز آتی ہے کہ ہم بوریت محسوس کرتے ہیں۔ تو بوریت تب ہو جب ہمارے پاس کوئی پلان نہ ہو۔ جب ہمارے پاس پلان موجود ہے، دعاؤں کا پلان موجود ہے، ذکر و اذکار کا پلان موجود ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہیں، صورتیں بھی موجود ہیں، تو پھر ہمیں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے، یا ہمیں جو ہے ہم بوریت کیوں محسوس کریں۔ آئیے ہمت کریں اور آج سے ہی قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور صورتوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بہت جلد باز ہیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قریب ہیں، وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں۔ ہم جلد فیصلہ کر لیتے ہیں جذبات میں آ کر۔ بعض دفعہ کوئی دعا جو ہے اس کو قبول ہونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو ہم کسی سے کوئی وظیفہ لیتے ہیں اور پھر دوسرے دن یا ہفتے کے بعد ہم کسی اور عالم سے پوچھ لیتے ہیں، وہ وظیفہ مکمل نہیں کیا ہوتا اور دوسرا پھر ہم وظیفہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک میں وہی تاثیر ہے جو 1500 سال پہلے تھی۔ قرآن کریم کی اور احادیث نبویہ اور ان مسنون دعاؤں کی وہی برکات ہیں جو پہلے برکات تھیں۔ کمزوری ہماری ہے کہ ہم یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جو ہے ہم اسے نہیں پڑھتے۔ تو اب میں تھوڑا سا آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ان وظائف کو یقین کے ساتھ، ان کے آداب و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھے جائیں تو ایسی صورت میں کامیابی و کامرانی قدم چومے گی۔ آداب و شرائط کے حوالے سے اگر مثال گوش گزار کر دوں تو مناسب ہوگا۔ مثلا کوئی استری ہم خریدتے ہیں، یا کلائی والی گھڑی، یا سفر کی سہولت کے لیے موٹر کار کسی کمپنی سے حاصل کرتے ہیں، ہر ایک ادارہ سال 2 سال کی گارنٹی دیتا ہے۔ یہ گارنٹی اس صورت میں ہوتی ہے جب ہم ان کا استعمال صحیح کریں۔ اگر استعمال درست نہیں تھا تو ہماری ڈیمیج شدہ چیز وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ مثلا پٹرول والی گاڑی تھی، ہم نے اس کی ٹینکی میں ڈیزل بھر دیا، گھڑی کو پانی میں گرا دیا، یا گاڑی کو پٹرول ڈالے بغیر چلانے لگ گئے، تو ان صورتوں میں کمپنی قصوروار نہیں سمجھی جائے گی۔ اسی طرح یہ جو وظائف ہیں، مسنون وظائف ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، آپ آگے سنیں گے، سورہ یاسین مبارک ہے، سورت واقعہ ہے، سورت ملک ہے، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اور دعائیں ہیں، ان کے اثرات اسی طرح ہیں۔ اگر ہم صحیح طور پر ان کو پڑھیں، ایک ایک لفظ پر دھیان دیں اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، رٹا رٹایا نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر، اور اس نیت سے پڑھیں، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک بار اتار رہے ہیں آپ، ایک بوجھ سے آزاد ہو رہے ہیں، ایسا نہیں، تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ آج بھی اسی طرح کی برکت ہے، آج بھی شہد اسی طرح میٹھا ہے جیسے پہلے میٹھا تھا، آج بھی قرآن کی برکات اسی طرح ہیں۔ کمزوری ہماری ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسے نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کریم سے جو ہے وہ محبت بہت ضروری ہے۔
وہ دل ویران ہے جس میں قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد نہیں۔ تو اس لیے میں بچے بچیوں کے والدین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ خود بھی قرآن کریم کچھ کے حصے خود بھی یاد کریں، صورتیں بھی یاد کریں، آیات بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اس طرف آپ قدم اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے طمانینت قلب آپ کو نصیب ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کی جو برکات ہیں وہ تو بیان میں نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں آپ کو عطا کرتے ہیں اور 10 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے تمہارے بلند ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی تمام وظائف کو چھوڑ کر صرف درود پاک ہی پڑھتا رہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دین و دنیا کے تمام مسائل بخیر و خوبی حل کر دیں گے۔ نہ دنیا میں اسے تکلیف ہوگی اور نہ آخرت میں ہوگی۔ میں نے ایک جگہ روایت پڑھی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سید الملائکہ ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمندروں کے قطروں کو گن لیتا ہوں اور وہ شمار میں آ سکتے ہیں، ریت کے ذرات بھی شمار میں آ سکتے ہیں اور درختوں کے گرے ہوئے پتوں کو بھی میں گن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سبحان اللہ، درود شریف کی جو برکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے انعامات ہیں، جبریل امین بھی قاصر ہیں کہ ان انعامات کو گن لیں، ان برکات کو گن لیں۔ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف کی کیا برکتیں رکھی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعرات اور جمعہ کثرت سے درود پڑھیں، خصوصاً عصر کے بعد۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کو خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب خواب میں زیارت نصیب ہو تو وہ سچا خواب ہوتا ہے اور صحیح خواب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم سوموار کو اور جمعرات کو روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ ہماری ویکلی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو روزے والی اللہ کے ہاں وہ ہمارا وہ صحیفہ، ہماری وہ سٹیٹمنٹ جائے گی، ہمارا وہ ویکلی رپورٹ جو ہے ہماری وہ جائے گی۔ اسی طرح ہم آیت الکرسی یاد کر لیں۔ سورۃ فاتحہ تو ماشاءاللہ ہمیں آتی ہے، بہت برکتیں ہیں اس کی، اس کو ہم پڑھیں۔ کتنا بھی کوئی مریض کیوں نہ ہو، اگر وہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں اگر اسے 41 مرتبہ اس سورۃ فاتحہ کو وہ پڑھے اور 41 روز تک پڑھتا رہے، تو کوئی بھی اس کی تکلیف ہے وہ حل ہو جائے گی۔ بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا، مقروض ہے اس کے قرضے اتر جائیں گے، کوئی بھی اس کا مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے گا۔ تو سورۃ فاتحہ سے بھی ہم دوستی لگائیں
اور درود شریف سے بھی دوستی لگائیں، آیت الکرسی یاد کر لیں، سورۃ بقرہ کی ابتدائی جو آیات ہیں کم از کم 2 رکوع ہم یاد کر لیں، سورۃ یاسین مبارک سبحان اللہ وہ تو ہمیں یاد ہونی چاہیے، وہ تو قرآن کریم کا دل ہے۔ تو اس پر الحمدللہ ایک مفصل جو ہے وہ میں نے لکھا ہے سورہ یاسین مبارک پر، انشاءاللہ اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو آخری صورتیں ہیں اذا زلزلت الارض سے لے کر آخری سورۃ قل اعوذ برب الناس تک، یہ بھی ہم یاد کریں۔ اور اسی طرح سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی ہم یاد کر لیں۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں بہت فضیلت والی ہیں، آمن الرسول سے لے کر الکافرین تک، فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ بھی ہم یاد کر لیں۔ تو ہم جو ہے ایسے یہ معمولات بنائیں۔ اور دوسرا جو معمول ہے ہمارا وہ یہ ہونا چاہیے کہ سورہ یاسین مبارک ہم روزانہ صبح کو پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جو دن کے شروع حصے میں پڑھ لیتا ہے اور وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور اسی طرح ہم سورۃ واقعہ پڑھیں۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں واقعہ پڑھی جاتی ہے وہاں فقر و فاقہ نہیں آ سکتا، سبحان اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ الف لام میم السجدہ سورت اور سورت ملک جو ہے وہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم کوشش کریں کہ یہ سورت بھی ہم روزانہ پڑھیں۔ سورت ملک کی بہت بڑی برکت ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے انسان کو نجات دلاتی ہے۔ قبر جو ہے وہ وحشت کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے۔ آپ غور کریں، اگر سورت یہ ملک جو ہے سورت پر پھیلا دیتی ہے اس آدمی پر اور عذاب کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ سورت ملک بھی ہم یاد کر لیں، بچوں کو سورت واقعہ یاد کرا دیں، اور جمعہ کے روز تو سورت کہف کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ یہ انسان اللہ کے نور میں سما جاتا ہے اور پورا ہفتہ جو ہے اللہ کے نور میں وہ گھرا رہتا ہے۔ کوشش کریں ہم یہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب سے پہلے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، دن کے حصے میں آپ یہ بھی ہم کوشش کریں۔ اور اسی طرح کوشش کریں ہم صبح کی نماز میں جمعہ کے روز الف لام میم السجدہ اور سورۃ دہر کی جو ہے وہ تلاوت کریں، کیونکہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور اس لیے ہمیں یہ سورت پڑھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے اس میں قیامت کے احوال بتائے ہیں۔ تو الف لام میم السجدہ اور سورۃ دہر جو ہے ہم کثرت سے پڑھیں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جہاں اپنے بھائیوں کو دعائیں بتاتے ہیں وہاں اپنی بہنوں کو بھی دعائیں بتائیں، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ تو میں ان کے لیے یہ 2 دعائیں جو ہیں وہ نوٹ کی ہیں، وہ نوٹ فرما لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ پھر سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک دفعہ فاقہ آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے اور کچھ لے کر آئیے۔ تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئیں اور کہا کہ فرشتوں کا کھانا تو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ہے، یعنی فرشتے جو ہیں ان کی غذا اور خوراک جو ہے یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ کہتے ہیں، ان کو انرجی ملتی ہے، یہ ان کی خوراک ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ ہمارا کھانا کیا ہے؟ اللہ اکبر،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کچھ بکریاں آئی ہیں اور آپ 5 بکریاں لے کر چلی جائیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو 5 کلمات جو ہے وہ میں بطور تحفے کے آپ کو دیتا ہوں، وہ قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے، سیدۃ النساء نے وہ 5 کلمات جو ہیں وہ لے لیے اور بکریاں چھوڑ دی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ جو حضرت جبریل امین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، اور وہ گھر جس میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر فاقہ آیا، وہ کلمات یہ ہیں، یہ پڑھا کریں، میری بہنیں بھی پڑھیں۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا راحم المساکین، دیکھیں یہاں مساکین کا لفظ آیا ہے، و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات سیدہ فاطمۃ الزہرا لے گئیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ میں تو دنیا لینے گئی تھی لیکن میں وہاں سے آخرت لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور کمال ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ بھی فرما رہے ہیں پھر تو یہ دن تمہارے لیے بہترین دن ہے کہ تو آخرت کا سامان لے کر آئی ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کوشش تو یہی ہے کہ بہت ساری معلومات میں آپ تک پہنچا دوں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے یاد کرنے کی ایک خاص دعا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور نماز حاجت کی بھی ایک دعا ہے، لیکن میں اپنے بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ مجھے دعا بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ ہمارے ساتھ قدم بڑھائیے، اور آپ ہمیں ای میل سے اور یا ٹیکسٹ میسیجز سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب رحیم، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے۔ یا رؤوف الرحیم، آپ ستار غفار ہیں، ہمارے عیوب پر پردے ڈال دے۔ یا رب رحمان، ہمارے بچے بچیوں کو نیک اور صالح ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے۔ یا رحیم، یا حنان و منان، ہمارے گھروں میں نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ یا رب جلیل، یا رب جلیل، جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اور ڈھونڈنے سے نہیں مل پا رہے وہ ہم کو ملا دے۔ جو ہم میں صاحب اولاد ہیں ان کو صحت مند، نیک اور بڑی عمر والا بنا دے۔ ہمارے گھرانوں سے یا ہمارے عزیز بہن بھائی، میاں بیوی، بچی بچے، دادا دادی، نانا نانی، اپنی فیملی سے یا آس پڑوس کے خاندان سے اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، ان کی قبروں کو منور فرما اور انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا کریم، یا غفار، جن گھرانوں میں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی ان کو بھی اپنی رحمت سے اولاد سے نواز دے۔ یا رحمان، یا رحیم، ہمارے رزق کو کشادہ کر دے، ہمارا مکان وسیع اور کشادہ ہو تاکہ نیک لوگوں کے لیے دسترخوان بچھ سکے اور دوست و احباب، عزیز و اقارب کی بھی خدمت ہو سکے۔ یا اللہ، مدت مدید سے تمنا ہے
کہ حرمین شریفین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ روضہ اطہر کی زیارت کروں، ہماری یہ آرزوئیں پوری فرما۔ یا اللہ مسجد کے پڑوس میں رہتے ہوئے مساجد سے اذان بھی سنتا ہوں، مجھے توفیق دے کے کبھی مسجد چلا جاؤں اور نمازیوں کی دعا میں شامل ہو جاؤں۔ یا اللہ جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیسے ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہوں، جب تک آپ میرا ہاتھ نہ پکڑیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ میرے کام میں معاونت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین میرے بچے بچیاں میری بیوی کما حق کو ہو میری اطاعت سے پیچھے رہتے ہیں، یا اللہ میرے خاندان کے لوگوں کے دلوں کو نرم کر کے میرے بچے بچیوں کو خدمت گزار بنا دے۔ یا اللہ کوتاہیاں میری بھی ہیں، مجھے بھی سیدھے راستے پر چلا، ایسا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ یا اللہ میری سوچ میری عقل محدود ہے، میرے لیے راستے کھول دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دعا پڑھا کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ دعا یاد کر لیں، اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھا کریں۔ اے اللہ میں آپ سے رحم و کرم کی درخواست کرتا ہوں اور میرے کاموں میں میرا ہاتھ پکڑ، میرے کاموں میں میرا ہاتھ پکڑ۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں جو شفا کا نام نہیں لیتی، آپ ہمیں ان بیماریوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ سال ہا سال سے قرضے کا بوجھ جو اٹھا نہیں جاتا، یا اللہ اپنی عنایت اور اپنے فضل سے مجھے قرضے سے رہائی دلا دے۔ یا اللہ میری رہائش نہیں ہے، کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں جہاں میں اپنا سر چھپا سکوں، تو اپنی عنایت اور جواد کریم ہونے کے ناطے مجھے بہتر گھر عطا فرما۔ یا اللہ میرے بچے بچیاں تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، یا اللہ میرے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کی محبت پیدا کر کے ان کو بہترین کامیابیاں عطا فرما۔ یا اکرم المکرمین یا مالک الملک ہمارے جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور جاب لیس ہیں انہیں بہترین جابز عطا فرما۔ یا اللہ جابز جب ان کو حاصل ہو جائے تو خلق خدا سے نرمی سے پیش آئیں، تیرے بندے بن جائیں اور تیرا شکر ادا کریں۔ یا اللہ اپنی کتاب مجید سے مجھے اور میرے خاندان والوں کو محبت پیدا فرما دے۔ اکثر ہم گیت گانوں پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، ڈراموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہم میں مطالعہ کرنے اور تیرے محبوب خدا کی سیرت پر مبنی کتب پڑھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق ہمیں دے دے۔ یا رحمان یا رحیم خواہشات کی آگ سرد نہیں ہوتی، یا رحمان یا رحیم خواہشات کی آگ سرد نہیں ہوتی، سادگی کی میرے اندر توفیق پیدا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں اور میاں بیوی میں اختلاف رہتا ہے، اس کی جگہ محبت پیدا کر دے، آمین۔ یا رب السماوات و یا رب العرش العظیم میرا یہ لڑکا بول نہیں سکتا، یا اللہ یہ میری لڑکی بول نہیں سکتی، در بدر کی ٹھوکریں کھا چکا ہوں، اب کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ یا اللہ تو اس کو، یا اللہ ان بچے بچیوں کو زبان دے دے، بولنے کی ہمت دے دے۔ یا قادر کریم یہ میرا بچہ ہے، یا اللہ یہ میری بچی ہے، امتحانات میں انہیں اعلیٰ درجات میں کامیاب کر دے۔ یا اللہ میری لڑکی یہ میرا لڑکا اسے حافظ قرآن اور عالم بعمل بنانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ بہت کوششیں رہتی ہیں لیکن میری بیوی اور بچے تیرے دین سے غافل ہیں، ان کے قلوب و اذہان میں دین کی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ اکثر میں جھوٹ بول کر رحمت کے فرشتوں کو بھگاتا ہوں، یا اللہ میرے اندر صداقت پیدا کر دے۔ یا اللہ بچے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پشیمانی ہے، یا اللہ ان بچے بچیوں کا مثالی
محبت والا جوڑا بنا دے۔ یا اللہ اپنے ملک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، سری لنکا میں جو میرے اقارب ماں باپ رہتے ہیں ان کی اے اللہ حفاظت فرما، اور ان ملکوں کی بھی حفاظت فرما یا اکرم المکرمین۔ یا اللہ میرے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا فرما، رواداری سیکھ لوں، تشدد، جھگڑے، بحث مباحثے اور فساد سے مجھے بچا لے۔ جو وقت ضائع کرتے ہیں، سرمایہ ضائع کرتے ہیں، میری دنیا اور آخرت اچھی کر دے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرما دے اور روز محشر شفاعت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ دن رات تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں، ضمیر جگاتا ہے لیکن تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہوں۔ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سوا کہاں جاؤں، تو مجھے بخش دے۔ میں تیری بندی ہونے کے ناطے گناہوں میں غرق ہوں۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی روح مجھ سے شرمندہ ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔